اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی سخاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 26واں رکوع ہے جس کی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے نا اس مقام پہ رکھا ہے، اور پھر حج کے طریقے بھی جو ہے بتائے گئے۔ اب یہ بتانا ضروری تھا کہ جیسا تاریخ میں کیا ہوتا ہے، تاریخ پڑھاتے ہیں کہ پہلے ایک بادشاہ نے کیا کیا، پھر اس نے کیا غلطی کی، پھر اس کو کیا سزا ملی، یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہی موجود رہتے ہیں، سمجھو بھوکمپ میں چلے گئے تو ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھوکمپ کیسا ہوا، تو وہ بہت اچھا بتاتے ہیں کہ کیسا ہوا تھا، کیا پورا پولیس سیکشن میں جو لوگ تھے تو وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل تو آپ جانتے ہیں، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، وہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا، اور ان سے جو نسل پیدا ہو گئی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ سب پورے انبیاء کو دیکھ چکے تھے، بار بار خدا کی نافرمانی کرتے تھے، سزائیں پاتے تھے۔ ان کے تاریخ میں سب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر نکالا ہے، یہ سب جانتے تھے یہ لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، پھر کیسے ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب انہی سے پوچھو، یہ لوگوں کو زیادہ یہ اس سے گزری ہے، ان کی قوم، ان کے باپ دادا پردادا سب اس سے گزرے ہیں، تو ان سے پوچھو۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر بھی انہی سے، اور یہ بھی انہی سے پوچھ لو
کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ کی پکڑ کیسی سخت ہوتی، اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ نے کتاب دی، اب کتاب نہیں پڑھے آپ نے، اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو بھی احکام ہیں، رہنے کے احکام ہیں، پیسے خرچ کرنے کے احکام ہیں، پیسے کمانے کے احکام ہیں، شادی بیاہ کے احکام ہیں، ہر معاملے کے احکام ہیں، تو اس کی پابندی ہونا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، جیسے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو گھر سے نہ نکالو، انہوں نے گھر سے نکالنا شروع کر دیا، اور جب پھر وہ پکڑے جاتے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ پہلے گھر سے نکالا ہی کیوں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو؟ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے پہ نہیں لاتے؟ اب معلوم ہی نہیں کتاب میں کیا ہے، اب یہ کتاب کیوں نازل کی گئی، وہ ساری چیزیں آگے بتائی گئی، مگر بتایا کہ نعمت پانے کے بعد اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ سب راستہ معلوم ہو گیا، صحیح بات معلوم ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ جیسا کھیتی ہے، ہم نے گن لیا بھائی یہ 200 فٹ بائی 200 فٹ اتنی ہوتی ہے، اب میں اور زیادہ کیوں قبضہ کروں کہیں اور، یا دوسرے کو بولوں کہ اس سے زیادہ میری زمین نکلتی ہے؟ تو جب مجھے علم آ گیا کہ 200 کس کو کہتے ہیں تو مجھے 200 کی پابندی کرنا۔ ہاں جس کو علم نہیں ہے، ابھی گنتی کا علم نہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، من چاہے ناپ تول ہو، گنتی ہو، پیسوں کا لین دین ہو، گن کے لینا چاہیے، گن کے دینا چاہیے۔ تو بتایا گیا کہ جو بھی نعمت آپ کو مل رہی ہے اس پہ اگر آپ اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو لوگ کافر ہیں، یعنی کہ نہیں مانتے ہیں اللہ کو، نہیں آخرت کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو گالی نہیں ہے یہ انکار کرنے والوں، جیسے ہم اب مورتی پوجا کے کافر ہیں، ہم مورتی پوجا کو نہیں مانتے ہیں، تو بھائی کفر یعنی انکار کرنا، تو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جو لوگ دین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اپنے پروردگار کو نہیں مانتے ہیں، پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہاں ہونا کیا ہونا، ہم کو بلڈنگ ہو جانا، کار ہو جانا، شان کی زندگی، کیونکہ آخرت تو پیش نظر ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ زندگی چھوٹی سی ہے، اس میں کتنی مزہ کر لینا، کیا کیا اس نے کیا مزہ کیا، میں کیسا مزہ کروں، کتنا گھوموں پھروں، کیا کیا چیزیں لا کر کھاؤں، تو ان کا پوری ان کے لیے یہ دنیا بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان لانے والوں کا، وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے یہ بیچارے شراب نہیں پیتے، بولتے کہ آخرت میں ہم کو سزا ملیں گی، اب یہ زنا نہیں کرتے، بولتے کہ صاحب آگے خدا کے پاس ہم کو پکڑے جائیں گے، ہم یہ رشوت نہیں لیتے، یہ بیاض نہیں لیتے، تو یہ کیسی زندگی ہے ایسی؟ یہاں تو مزہ کرنا چاہیے تھا نا، شراب پیتے، اچھی پب ہوتا، کچھ تھوڑا سا ڈرگز ہوتا، کیسے پارٹیاں دے رہے ہیں اب امیر لوگ، تم دیکھو اب وہاں سے جاتے، مگر مومن ایسا نہیں کر سکتا، تو مذاق اڑاتے تھے اسے اور بولتے تھے دیکھو ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب اس میں 2 باتیں بتائی گئیں کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، تقوی روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے تھا، لعلکم تتقون، تو یہ لوگ قیامت میں ان سے بہت اونچے درجے پہ ہوں گے، عالی مقام ہوں گے، بہت اونچے مقام پہ ہوں گے ایمان والے ان کافروں کے مقابلے میں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے، ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ بیچارے کافروں میں بھی ایسے ہیں، جانے کا تو آخر میں جہنم میں ہے، مگر یہاں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ صبح میں ابھی یہاں بتایا، بھیڑ کا بتایا ہے BBC لندن سے، آپ دیکھیے کہ یہ جو گنا توڑنے والے لوگ ہیں بہت خراب حالت ہے ان کی، وہ بیچارے پورا کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں نے رحم مادہ گربھاشے جس کو بولتے ہیں، 1 لاکھ عورتوں نے تو اپنا گربھاشے نکال دیے ہیں، کیونکہ ان کو بیماری ہو رہی ہے۔ صبح میں 3 بجے اٹھتے ہیں، ان کا انٹرویو سنیے، اور دن بھر کیا کرتے ہیں بولے تو صرف کھانے کو روٹی ملتی ہے ان کو، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، وہ پوری بنجاری قوم آپ جا کے دیکھیے، تو دنیا میں یہ حال ہے، صرف 2 وقت کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور مومنوں میں بھی ایسے ہیں جو بہت خرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں، بادشاہ ہیں۔ اب مسلم ملکوں کو دیکھیے آپ کیسے کیسے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو پیسہ نہیں ملتا، کافر ہے تو مسلمان، تو اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مومن زیادہ کمائیں، زیادہ شان سے رہیں، زیادہ اچھا رہیں، ابھارتا ہے وہ، اور آپ کے پیسہ کمانے کو عبادت بتاتا ہے وہ، لیکن اس میں بے ایمانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں تو عین عبادت ہے، تو مگر یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، آخری میں آدمی الٹا بھی لٹک گیا تو اس کو وہی ملنے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ
دینے والا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، خوب پیسے دیتا ہے، تو اس کی فرما برداری کی جائے، اس سے دعا مانگی جائے تو ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ دین کو نہ اپنانے کے نتیجے میں بھی غریبی آ سکتی۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان ایک ہی طریقے پہ تھے، پہلے بہت نیک تھے آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ نے پوری روشنی میں اتارا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، بعد میں علم آ گیا، پہلے شرک کرتے تھے، بعد میں توحید آئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا محمد سراج الحسن صاحب سے کہتے تھے ہمیشہ، منشیہ کو آکاش سے اتارا تو پورے پرکاش میں اتارا، اندھیرے میں نہیں اتارا۔ سب معلوم تھا آدم علیہ السلام کو، پوری شریعت معلوم تھی، تو سب ایک طریقے پہ تھے، مگر بعد میں ایسی حالت باقی نہیں رہی، تو اور وہ آپس میں زیادتی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر نبی بھیجے اللہ نے پے در پے کے بعد، اور وہ بشارت دیتے تھے کہ اگر تم اچھے انسان بن کے زندگی گزارو گے دنیا کی چند روزہ زندگی، تو ہمیشہ کی جنتیں تمہاری ہوں گی، اور اگر تم گناہ کرو گے تو ہمیشہ کی جہنم تم کو ملے گی۔ یہ ہمیشہ، ہر پیغمبر نے یہ بولا، 1,24,000 پیغمبر آئے، سب نے یہی بات جو ہے کہی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب جیسے کہ دودھ پینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، کچھ لوگوں نے یہ بنایا ہے کہ بھینسوں کا دودھ نہیں پینا چاہیے، بھینسوں کا دودھ نہیں پینا چاہیے، کیوں نہیں پینا چاہیے؟ تو بولے وہ تو ان کے بچوں کے لیے ہے نا، اپن ان کے بچوں کو چھڑاتے کرتے۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے نا گوبر اور خون کے درمیان سے ایک لذیذ چیز نکال کر پیتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے سمندر سے جو مچھلی آ رہی وہ کھاؤ، اب بولے وہ ویجیٹیرین کھانا کہ نان ویج کھانا، یہ سب شک میں پڑ گئے۔ تو یہ جو اختلاف تھا اللہ نے سب بتایا، دیکھو حلال کر کے کھانا چاہیے، ذبح کیسے کرنا چاہیے، یہ سب بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جو بھی اختلاف ان کے اندر تھا، وراثت کی تقسیم کا تھا کہ بہن کو کتنا ملنا، بھائی کو کتنا ملنا، اب دیکھیے قرآن میں ڈیٹیل، اب کس کو کتنا ملنا، بیوی کو کتنا ملنا، پوری چیزیں، نکاح کیسے ہونا، وراثت کی تقسیم کیسے ہونا، بچے کا دودھ کب چھڑانا ہے، پوری ڈیٹیلز چیزیں کتابوں میں بتا دی گئی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر جو چیزیں اتاری گئیں قرآن و حدیث میں بھی یا اللہ کی کتابوں میں جن جن نبیوں کے ساتھ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اس لیے اختلاف کیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہ رہے تھے، اب حق نہیں دینا چاہ رہے تھے تو چھپا دیے، کتابی چھپائے، معلوم ہی نہیں کتاب میں کیا ہے۔ اب صرف یہ معلوم ہے کہ وضو کرنے کا کتنا ثواب ہے، مسجد سے آنے کا کتنا ثواب ہے، مگر وراثت تقسیم کرنے کا کتنا ثواب ہے نہیں معلوم، طلاق صحیح طریقے سے دینے کا کیا ثواب ہے اور نہیں دینے کا کیا گناہ، کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی مول صاحب نہیں بتاتے۔ اب آئے کہ صبح میں پھر وہی چند باتیں، 1% باتیں بتاتے ہیں، 99% باتیں قرآن حدیث کی لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اب نہیں معلوم ہے تو وہ اندھیرا ہونے والا ہے، پھر اختلاف بڑھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ وہ سب ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی علم چھپاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا تو اب میں نے آپ کو گنتی نہیں سکھائی، آپ کو معلوم ہے 200 بولے تو کتنے، تو آپ کو میں نے گنتی نہیں سکھائی، سمجھو تو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ آپ کو تو گنتی نہیں آتی، آپ تو میرے پہ ہی بھروسہ کرنے والے۔ تو علم کو پہنچانا چاہیے، بات صحیح انصاف کے ساتھ ہو تو سب دنیا کی ترقی ہوتی ہے، انسان کی فرد کی بھی ترقی ہوتی ہے، معاشرے کی بھی ہوتی ہے اور پوری ریاست کی بھی ہوتی ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس اختلاف میں جو ان کے درمیان برپا ہو چکا تھا، پورے حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سب بتا دیا قرآن سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حق کیا ہے کیا نہیں۔ آپ جیسے جیسے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اس کو تو آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا، آپ کو صحیح بات بالکل معلوم ہو جائے گی، پھر آپ کبھی اختلاف میں نہیں پڑیں گے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب اگر بندے کے دل میں ہی نہیں سیکھنا تو کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی اسکول کو نہیں جا رہا تو کیسا آئے گا؟ ایک آدمی انگلش ہی نہیں سیکھنا چاہ رہا تو اس کو گھر بیٹھے تو نہیں آ سکتا، ایک آدمی عربی نہیں سیکھنا چاہ رہا تو اس کو کیسے آئے گا؟ مگر جو سیکھنے کی کوشش کرے گا، تڑپ رہے گی، دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ نعمت دے دے گا، سیدھا راستہ بھی بتا دے گا، اس کو کامیابیوں سے کی طرف لے جائے گا، اس کو طاقتور بنائے گا۔ اب اس کے بعد بہت اہم بات کہی گئی،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ 214 نمبر کی آیت۔ کہا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، محمد انور نام رکھا، جنت میں چلے گئے؟ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تم پہ وہ چیزیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھیں؟ وہ آزمائشیں آئیں کہ تمہارے اوپر؟ ابھی تو تم چیک ہی نہیں کیے گئے، تم سچی مسلمانی کی نہیں، آزمائش آتی مطلب رشوت سامنے آتی، اب تم لیتے کہ نہیں لیتے؟ زنا کا موقع آتا ہے، تم کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ سارے موقع آتے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ تم حق پہ ہیں کہ نہیں۔ تو ایمان جیسا کہ اب آ رہا ہے مسجدیں اس میں اوقاف پریشانی میں، تو کیا سچی بھی تم اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار ہو، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو؟ جنگ ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پہ تم دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، وہ لوگوں پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، جسمانی بھی آئیں اور اس طریقے سے قانونی بھی آئیں، سمجھیں۔ تو یہاں پر لکھا گیا ہے ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ زلزلہ جیسا ہوتا ہے نا، زلزلے میں جیسا زمین ہلتی، ایسا وہ سب ہلا مارے گئے، پورے کے پورے کھلبل، بچوں کا قتل ہو جا رہا ہے، ان کا یہ ہو رہا ہے، بالکل غیر محفوظ زندگی ہو گئی، بولے ایمان لاؤ نہیں تو ہم مار دیتے، ایمان چھوڑو نہیں تو مار دیتے۔ تو ایسے سارے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے، فرد کو بھی آزماتا ہے، خاندانوں کو آزماتا ہے، جماعتوں کو آزماتا ہے، پوری ملت کو آزماتا ہے۔ تو کہا کہ اتنا آسان ہے کہ جنت میں بس بول دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا ایک بھانجا تھا، وہ بھی اپنے سارے دوستوں کو کلمہ پڑھا کے آ جاتا تھا، بولے آج میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب کوئی بھی جہنم میں نہیں جانے والا۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے، اس کو دل سے مان کے اس پہ پورا عمل ہونا چاہیے تو اس کے فائدے ہوں گے، نہیں تو یہ فائدے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تو چیخ اٹھے اس وقت رسول بھی اور اس کے ساتھی بھی، اللہ کی تو مدد ہی نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایک صاحب نے بولے اللہ کے رسول کتنی مصیبتیں آ گئیں، کیسا دیکھے آگ پہ ہمارے کو ڈال دے رہے، پتھر پہ ہم کو مار رہے اور اتنا ستارے مکہ میں، تو کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کو لوہے کی کنگھی کی جاتی تھی، پورا جسم سے گوشت نکلتا تھا۔ اصحاب اخدود کو نہیں دیکھیں، ایسا گڑا کھودے، اس میں پورا ایندھن بھر دیے، عورتوں کو، بچوں کو، آدمیوں کو سب اس کے اندر ڈال دی، ہے نا، پورا اخدود کا جو ہے پورا۔ تو یہ بتایا کہ ایسے ایسے گزرے۔ آپ نے جادوگروں کو نہیں دیکھا کہ جادوگروں کو فرعون نے بولا اگر تم نے اس پہ ایمان لائے اب بھی موسیٰ علیہ السلام پہ تو میں تمہارے ہاتھ پیر الگ الگ دشا میں کاٹ دوں گا اور جو ہے نا کھجور کے درخت پہ تم کو پھانسی دوں گا۔ انہوں نے بولے تو جو کرنا ہے کر، ہم تو اللہ کی رضا، ویسا کاٹ دیا، اس نے لٹکا دیا، مگر امر ہو گئے، پوری دنیا آج بھی ان کو یاد کر رہی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے ایسی آزمائشیں آخری تک رہیں، بولے کہ بھئی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایسی کوئی آزمائشیں آئے بغیر تمہارا آرام سے جنت بھی ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں گیا، آرام سے رشوت بھی کرتے رہے، گناہ بھی، پھر توبہ اللہ بھی، سب بھی ہوا اور ادھر جنت بھی پوری کی پوری مل گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ توبہ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ نے کہا کہ خبردار رہو، اب تم واقف ہو جاؤ کہ اب اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو قربانی کی بات آتی ہے، جب آدمی بہت قربانی دیتا ہے، ٹکر آتی، جیسا جنگ بدر میں سب نکلے، کوشش کی، اللہ نے نصرت عطا فرمائی۔ ہر موقع پہ کوشش کرنا پڑتا ہے، سب مل کے جب صحیح کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد پھر آتی۔ اب کہا گیا یسألونک ماذا ینفقون، وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا چاہیے، کتنا پیسہ دینا، کتنے پرسنٹ دینا، ہماری تنخواہ آتی تو اس میں سے ہم کتنا خرچ کرنا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو ان سے کہو کہ جو بھی خرچ کرو اچھا اور بہتر نیک خرچ کرو تو اپنے والدین پہ کرو، جو بھی تم اپنے ماں باپ کو دو گے، جیسا کہ حدیث میں کہا کہ ماں باپ کو خالی محبت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ اب ماں کو اگر کوئی چیز لا کے دے رہے ہیں، آپ باپ کو کوئی چیز لا کے دے رہے ہیں اپنی پیسوں سے، اپنی کمائی سے، جو تمہارا حق ہے، تو کتنا نیک کام ہوگا،
کچھ بھی ہے ان کو دوا گولی جو بھی ان کو خرچ لگ رہا ہے، کیونکہ اکثر لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا. اب جو سروس والے ہیں پہلے کما لیتے، اب جیسا کھیت میں کام کرنے والا تھا آدمی، اب کیا کرتا ہے بعد میں، گھروں میں کام کر کے ماں کماتی تھی، اب کیا کما رہی ہیں ایسا. مگر بڑے بھی ہیں، امیر بھی ہیں. تو وہاں بھی کہا گیا کہ جو بھی تم اپنے والدین پہ کرو گے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آدمی نماز روزہ سب کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو جنت نہیں مل سکتی، خالی نماز روزے سے نہیں ملتی. یہ بہت اہم ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اپنے یتیموں پہ خرچ کریں. جس کے باپ مر گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو فیس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے یتیموں پہ خرچ ہو. مساکین، سب کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کا گھر نہیں چلتا، غریب ہیں بہت زیادہ، تو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں ان کی. وابن السبیل، اور جو ہاتھ پھیلا دیں کہ صاحب نہیں ہے میرے کو، بتا رہو میرے کو کھانے کو دو، تھوڑا سا دے دو، تو اس کو اناج کپڑا جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، آپ کو پورا پورا بدلہ دے گا. ایک پیسہ دیے، چند دانے تم نے چاول کے دے دیے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ تم کو اس کا بدلہ دے گا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ اب جنگ کو فرض کر دیا گیا. اب کیا ہوا تھا، یہ مدینے میں آ گئے یہ لوگ، اور مکہ کے لوگ پہلے ستاتے تھے تو مسلمان برداشت کرتے تھے ایک حد تک. اب یہاں آنے کے بعد بھی برداشت ہی کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اب برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا الگ ملک ہو گیا، اب اگر کوئی حملہ تم پہ کرتا ہے تو تم جو ہے نا اس کے ساتھ جنگ لڑو. مگر ان کو بہت برا دکھنے لگا کہ ہم جنگ لڑیں گے تو پھر ہم بھی مر سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، ہماری بیویاں ودھوا ہو سکتی ہیں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، پھر ابھی تو آ کے بیٹھے ہیں، یہ سیٹلمنٹ ہو رہا ہے، یہ سیٹلمنٹ بھی خراب ہو جائے گا ہمارا. تو ذرا ان کو ناپسند ہونے لگی یہ بات، ان کو پسند نہیں تھی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تم کو ناپسند ہو رہا ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. جب تک تم مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر تم بہت دبتے چلے جائیں گے، تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ مدینہ میں کہا جا رہا ہے کہ جب ریاست قائم ہو گئی تو ایک ملک کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تو اب ملک کو ہو سکتا ہے کہ تم کو جنگ کرنا مشکل لگ رہا ہو، لیکن اسی میں تمہاری بھلائی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک چیز تم کو بہت پسند آتی ہے، کوئی خاتون پسند آتی ہے مگر اس کے پیچھے شر رہتا ہے. پیسہ پسند آتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ پیسے کے بعد ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو. کوئی زمین پسند آتی ہے، اس کے بعد ہی مصیبت آتی. تو ایک چیز تم بہت پسند کرتے ہو، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، ساری چیزیں، مگر ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. اکثر ہوتا ہے ایسا، جو زیادہ خوبصورت رہتے ہیں نا ان کو زیادہ پریشانیاں آتی، لوگ ان کے زیادہ دشمن بنتے ہیں نا، زیادہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے. اور بڑے لوگوں کی بھی شہرت ہونے لگی تو جلن ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اس کو کیوں مل رہا ہے، بلکہ مختلف طریقے سے ستاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ ایک چیز ہو سکتا ہے تم کو اچھی لگے، گھر میں بیٹھنا آرام سے بہت اچھا لگے، لیکن گھر میں بیٹھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا بہتر ہے، کیسے ہونا چاہیے. تو تم کو اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے بتا رہا ہے. تو یہاں یہ 26واں رکوع ختم ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.